اب ہمارا اگلا جو موضوع میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بھی بریف کامنٹس لیں اپنے تمام پینلسٹ سے. وہ جنوبی پنجاب کا معاملہ ہے کہ الگ صوبے کا وعدہ تو دھرے کا دھرا رہ گیا. اب جو نیا انتظامی ڈھانچہ دوبارہ سے بنا دیا گیا ہے, اس کے اوپر کیا اس کی افادیت کیا ہے, اور کیا یہ متبادل ہے؟ واقعی اس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا, جنوبی پنجاب کے لوگوں کو؟ میرے خیال سے میں آغاز کرتا ہوں زیغم صاحب آپ سے, چونکہ آپ کا تعلق بھی اس خطے سے ہے, پھر توصیف سے بھی پوچھیں گے, ان کا بھی تعلق وہاں سے بنتا ہے. تو یہ ایز ساؤتھ پنجاب سے منسلک لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑی یا نہیں, یہ جواب دیجئے. رضا, جنوبی پنجاب کا صوبہ تو مستقبل قریب میں نہیں بن سکتا, میڈیم ٹرم میں بھی نہیں بن سکتا. میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا قومی مفادات کے خلاف ہے. اب اس پر مجھے آپ اگلا سوال پلیز مت کیجیے گا کہ کیوں خلاف ہے, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قومی مفادات کے خلاف ہے. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جب یوسف رضا گیلانی نے جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات کی تھی تو ہمارے دوست محمد علی درانی کو ڈیوٹی لگا کر بھیجا گیا تھا کہ وہاں جا کے کھلواڑ ڈالو, اور بڑی کامیابی سے انہوں نے کھلواڑ ڈالی. اور کھلواڑ یہ ڈالی کہ جنوبی پنجاب کے ایک صوبے نہیں 2 صوبے ہونے چاہیے, اور دوسرا صوبہ جو ہے وہ ایک ڈویژن کا ہونا چاہیے. یعنی ایک طرف تو آپ اتنے بڑے پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈویژن کا صوبہ بنا لو, جو بن ہی نہیں سکتا. پاکستان میں آپ ایک ڈویژن کے کیسے صوبے بنائیں گے؟ کیونکہ جو ہمارا فیڈرل سٹرکچر ہے, جس طریقے سے آپ دیکھیں سینٹ بنی ہوئی ہے, اس کا مطلب صرف کھلواڑ ہے. اور آپ دیکھیے کہ کس خوبصورتی سے اس کھلواڑ میں پاکستان مسلم لیگ نواز شامل ہو گئی. یہاں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی, وہ جو دوسری قوتیں خلاف ہیں ان کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز بھی خلاف ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا جو ہوم گراؤنڈ ہے, جو پاور سینٹر ہے, جو بیس ہے, وہ تخت لاہور ہے. تو لاہور کی بیوروکریسی, گجرانوالہ, فیصل آباد, لاہور کے بزنس پیپل, یہاں کے نوجوان جو پورے پنجاب کے جاب لیتے ہیں, کسی کو سوٹ نہیں کرتا کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے. تو بالکل مسلم لیگ نواز بھی بڑے ہوشیاری کے ساتھ وہ جو طریقہ بنایا گیا تھا اسی کو استعمال کرتے ہوئے جنوبی پنجاب کے صوبے کو روک رہی ہے. اور اگر پچھلے 3 سال میں کوئی چانس بنتا بھی صوبہ بننے کا تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی نہ بناتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان 3 سال میں تقسیم ہوتا پنجاب تو سینٹرل پنجاب جو کہیں زیادہ اہم ہے بیچارے جنوبی پنجاب سے, اس کی وزارت اعلیٰ اور حکومت پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل جاتی. اتنا بڑا نقصان تو شاید پی ٹی آئی بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اب ایک جنوبی پنجاب سے جس کا روٹس ہیں, بنیادی تعلق ہے, اس سے تعلق رکھتے ہوئے آپ مجھ سے اگر پوچھیں تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے, تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب اور باقی پنجاب کا کوئی تہذیبی ٹکراؤ نہیں ہے, کوئی بہت بڑا ایسا کلچرل کلیش نہیں ہے کہ صوبہ بنانا ہی ضروری ہو. اصل بات جو اس علاقے کے ساتھ تاریخی زیادتیاں کی گئی ہیں, جس طرح کا ظلم روا رکھا گیا ہے, جس طریقہ سے اس کو جان بوجھ کے پسماندہ بنایا گیا ہے, میں اس کی وضاحت کروں گا. اس کا حل نکلنا ضروری ہے, اور اسی وجہ سے ایک ایلینیشن پیدا ہوئی. آپ کو ایک مثال دوں, پچھلا جو سینسس ہوا تھا اس میں میاں والی کی بہت بڑی اکثریت ہے, مجھے فگرز نہیں ہے, 70% کے قریب ہوں گے, انہوں نے کہا تھا ہم پنجابی بولتے ہیں. اس سینسس میں اتنے ہی لوگوں نے 70% میاں والی والوں نے کہا کہ نہیں ہم سرائکی بولتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کیسی ایلینیشن جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے, اور اس ایلینیشن کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں پسماندگی بڑھی ہے, اور پسماندگی ایسی بڑی ہے کہ جو تاریخی طور پر جو شہر خوشحال تھے ریلیٹیولی وہ خوشحالی سے باہر نکلے ہیں پسماندہ ہوئے. اس کی 2 بڑی واضح وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس علاقے کو جو بجٹ میں اس کا حصہ تھا, ترقیاتی بجٹ میں, اس میں انتہائی کم دیا گیا ہے. یعنی اگر اس کا 33% ہم ان 3 جو ہمارے ڈویژنز ہیں ان کی 33% پاپولیشن بنتی ہے, اور اس کو گن کر کہا جاتا ہے تو 10%, 20% ملتا رہا ہے, بعض اوقات 10% ملتا رہا ہے. لیکن کچھ ضلع جنوبی پنجاب کے ایسے بھی ہیں جو ان 3 ڈویژنز میں شامل نہیں ہیں, ان پر بات بھی نہیں کی جاتی. ہم اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ پر پرسن
फीकस जितने टीचर्स होने चाहिए थे उससे इंतहाई कम, जितने स्कूल होने चाहिए थे उससे इंतहाई कम, फीकस जितनी सड़क होनी चाहिए तो उससे इंतहाई कम, फीकस जितनी बिजली मिलनी चाहिए उससे इंतहाई कम, गैस का तो आप पूछे ही ना, जबकि आपके सेंट्रल पंजाब में एक एक गांव तक गैस चली गई थी तो वहां जिली हेडक्वार्टर्स को भी नहीं मिली थी। तो आप देखेंगे अगर 70 साल आप जो पब्लिक गुड्स हैं जिनकी बेस पे कोई इलाका तरक्की करता है उसकी ऐसी मार देंगे तो लोगों के साथ क्या होगा, वहां तालीम में, सेहत में, तरक्की में, हर चीज बनकर क्या होगा। इसमें तो एक तो ये हशर हो गया। देखिए दूसरी बात जिसकी वजह से इलाके उठे हैं वो है गवर्नमेंट में जॉब में किसी इलाके का कितना शेयर है। अब 33% इलाके को कितनी जॉब्स मिलती रही हैं वो भी उसकी कैलकुलेशंस मौजूद हैं, इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लेकिन इन तमाम बातों पे इकोनॉमिस्ट ने बहुत सा काम किया हुआ है, जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी काम किया हुआ है। जॉब से मुसलसल लोगों को जॉब जो है उस इलाके में डिनाई की जाती रही। और आप देखिए इस वक्त मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, चकवाल जो है आज से कोई 100 साल पहले पाकिस्तान का पसमानदा तरीन जिला था, मैं मिलिट्री बेल्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन और इसी वजह से यहाँ से फौज की ज्यादा भर्ती की गई क्योंकि यहाँ से फौजियों को भर्ती करना आसान था। सिर्फ फौजी जॉब्स की वजह से जो इलाके इंतहाई पसमानदा से वो इंतहाई खुशहाल हो गए। इसी तरह जहाँ पे सिविल इलाकों में जॉब मिली है, मैं अपर पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की उसकी बात कर रहा हूँ, तो उनकी वजह से बहुत सी जब जॉब मिली छोटी से छोटी जॉब में भी एक पटवारी का बेटा भी डीसी बन जाता है। तो उन जॉब्स की वजह से पैसा भी आया, तरक्की भी आई, और जो जो हाज़ा मिन फजल रब्बी सरकारी जॉब से वाबस्ता होता है, तरक्याती फंड का एक हिस्सा तो सरकारी अफसरों के पास ही जाता है ना, वो भी उस इलाके में चला गया। और ये बड़े जॉब्स की बात नहीं है, आप वहां जाके पूछिए कि सरकारी ड्राइवर तक जो है वहां के लोगों को जॉब्स नहीं मिली। ये दो वजह है बुनियादी पसमानदगी की। अब मसला ये है कि क्या इन दो वजूहात को अगर दूर कर दिया जाए तो ग्रीवेंस दूर हो सकती है? मेरी राय में बहुत हद तक दूर हो सकती है। लोगों को वेट नहीं करना चाहिए कि प्रोविंस बने, जो बेसिक ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करना चाहिए। अभी जो सेक्रेटेरिएट का अनाउंस हुआ है, देखें आपको सेक्रेटरी मिल गए तो चलें, आपको जरा लंबा नहीं जहाँ सफर करना पड़ेगा, आप सफर लंबे भी नहीं रहे पंजाब में, मोटरवेज बन गई, वो कुछ सहूलत जरूर है, लेकिन अगर उसके साथ इन दो चीजों में कोई फर्क आपको पड़ता है कि आपको तरक्याती फंड जो है वो मिलता है। इन्होंने ये कहा है, पिछली दफा आप देखिए कि जब यही सेक्रेटेरिएट बना था तो लाहौर की ब्यूरोक्रेसी ने उसको बड़े कमाल के साथ उसको उल्टा के रख दिया था। जी तब उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस मुझे पता नहीं कितने देर पा होते हैं, एक और कैबिनेट की मीटिंग में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज उसको उठा के फेंक भी सकती है। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि जी 33% बजट को हम रिंग फेंस करेंगे। 33% बजट का क्लेम मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, लेकिन होता ही है बजट में आप अनाउंस करते हैं और साल के बाद जो है आप बहुत सारे पैसे वापस ले जाते हैं। तो 20% से पहले जब बजट बढ़ाकर दावे किए गए तो उस वक्त भी नहीं जाते रहे। इन्होंने कहा रिंग फेंस कर देंगे। मुझे पता नहीं रिंग फेंस करने का क्या लीगल तरीका है, क्योंकि आपके पास प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तो है नहीं कि या तो उसकी बुनियाद पे आप तय कर दें कि ये 2 जोन्स हमने प्रोविंशियल बनाए हैं, लेजिस्लेट कर दें, फिर तो लोगों की तसल्ली हो जाएगी। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक तरीके से जो आप रास्ता निकालेंगे उसको दूसरा मुंशी जो है वो उल्टा भी सकता है। अगर एक मुंशी उसको बना सकता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और जॉब्स का अभी तक मसला हल नहीं हुआ, अगरचे बहुत से वादे किए गए हैं। तो इफेक्टिवली ये हुआ है कि लोगों को अब इस वक्त तक, आज के दिन तक कुछ नहीं मिला। मैं इस कल की खबर से खुश हूं, मेरे ख्याल में एक एफर्ट हुई है, और मैं एक समझता हूं कि जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है वो हिज हार्ट इज इनटू दिस, उनकी मुझे एफर्ट बार बार नजर आती है, जो बात कहते हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं। लेकिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी भी कोई मामूली ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये एम्पायर का स्टील आर्म है और जिसकी चाहे ये गर्दन तोड़ सकती है। ये आसान नहीं है इसके खिलाफ इन स्ट्रक्चर्स को चेंज करना, लेकिन रजा अब इन स्ट्रक्चर्स को बदलना होगा। हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि पंजाब के अंदर झगड़े खड़े हों। हमने बहुत झगड़े देखे, बहुत सी ग्रीवेंसेस ने, बहुत से हमारे सूबों ने फेडरल राइट्स लेने के लिए 70-70 साल लड़ाई लड़ी है। बलूचिस्तान ने, सिंध ने, केपी ने 70 साल लड़ाई लेकर फेडरेशन में अच्छे हक लिए हैं और पाकिस्तान की एक अच्छी फेडरेशन है। जो अगला मरला है वो सूबों के अंदर जो होने वाली ज्यादतियां हैं उनको दूर करना है। और पंजाब के अंदर जो होने वाली ज्यादती है
یہ فیڈریشن کے اندر ہونے والی زیادتی سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے جنوبی پنجاب، یہ تو ایک پورے صوبے جتنا ہے۔ یہ زیادتی کا لیول اسی طرح ہے جس طرح ایک پورے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، اور اگر یہ نہ کیا گیا تو یہ گریونس خدا نہ خواستہ کل کو ایک تصادم کی شکل بھی لے سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں جتنے پاور سینٹرز ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت تک کوئی تصادم نہیں ہے، اس وقت تک جنوبی پنجاب کے لوگ آئیڈینٹی پالیٹکس پر جانے کو تیار نہیں ہیں، وہاں کوئی نسل پرستی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، تمام زبانوں میں رہنے والے اچھے طور پہ رہ رہے زیگم ہیں۔ صاحب ابھی وہ جی میں چاہتا ہوں توصیف کی بھی ذرا بات سنیں، کیونکہ پلیز توصیف آپ ذرا اس کے اوپر اپنا کامنٹ دیجئے۔ جی، میں زیگم خان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ شاید جنوبی صوبہ پنجاب بنانے میں کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے، اور محمد علی درانی صاحب کا تو میں نے آنیاں اور جانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پھر انہوں نے احمد پور میں احمد پور ایسٹ میں نواب صاحب کا ایک ریسٹ ہاؤس بھی خرید لیا، وہاں اپنا گھر بھی بنا لیا کہ میں یہاں رہوں گا۔ پھر اسی صوبہ بہاولپور کی تحریک میں مخدوم احمد محمود صاحب بھی شامل ہو گئے۔ اور آپ کو یہ دلچسپ بات بتاؤں کہ بہاولپور جو سٹیٹ تھی اس کے لوگ اب کسی حد تک قائل ہیں کہ بہاولپور کا صوبہ علیحدہ ہی ہونا چاہیے اور ملتان کا صوبہ علیحدہ ہونا چاہیے، جس میں ملتان میں مظفر گڑھ آئے، راجن پور، ڈی جی خان، چاہے بھکر بھی آ جائے، وہاڑی بھی آ جائے۔ تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ صوبہ جو ہے جنوبی صوبہ پنجاب بنایا جا سکے، اور اس کے لیے سٹیک ہولڈرز دونوں طرف سے تیار ہیں۔ یہ بات زیگم خان صاحب کی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی اس کے بنانے کے حق میں ہی نہیں۔ اچھا، یہ وہ گورنمنٹ ہے جس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایک بڑا سیکرٹ سا نوٹیفکیشن نکالا اور اس سیکریٹریٹ کو بڑے آرام سے ختم کر دیا۔ رومی صاحب آپ بھی گواہ ہیں، وہ نوٹیفکیشن میں نے آپ سے شیئر کیا، اور اس کے بعد یہ بات شروع ہوئی، اور پھر انہوں نے جلدی وہ گورنر پنجاب کے ترجمان نے رات کو تردید کی، پھر اگلے دن وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو کہا کہ جی نہیں، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں۔ حالانکہ آن گراؤنڈ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی واپس لے لیا تھا، اور اختیارات کا عالم یہ تھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ وہ لاہور سے ہونی ہے، تمام آرڈرز لاہور سے ہونے ہیں، لیکن یہ لوگ بیٹھے ہیں اور سیکرٹریز کہتے تھے کہ یار ہمارے پاس تو اختیار تک کوئی نہیں ہے، ہم ایک ایس ڈی او ایکسین تک جو ہے وہ نہ چینج کر سکتے ہیں نہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کون سے اختیارات ہیں جس کی بات کرتے ہیں؟ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ملتان بیٹھا ہے، ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ بہاولپور میں بیٹھا ہے، یعنی کہ دونوں طرف کے علاقے کو بس صرف راضی کرنے کی ایک کاغذی سی کوشش تھی۔ اب وہی گورنمنٹ جس نے چپکے سے نوٹیفکیشن ڈالا تھا کہ کینسل ختم کر دیا جائے، اب وہ نئے طریقے سے سامنے آئی۔ دیکھیں، نون لیگ نے بھی ایسی ہی واردات ڈالی تھی۔ یہ جو زیگم خان صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ پیسے لگائیں، میں اس میں گواہ ہوں کہ 5 سال میں، یہ پچھلے 5 سال میں شہباز شریف صاحب نے بڑے پیسے لگائے ہیں جنوبی پنجاب میں، یونیورسٹیز بنائے ہیں، ہاسپٹل بنائے ہیں۔ رحیم یار خان اور بہاولپور ضلع کسی بھی اچھے ضلع سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ آپ کو نظر آئے گا اگر آپ وہاں کا وزٹ کریں، اور میں تو فیصل آباد گجرانوالہ سے کہیں زیادہ ریٹ کرتا ہوں دونوں اضلاع کو۔ اچھا، یہی کام وہ کر رہے ہیں یہ صاحب جنہوں نے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ، جس کو اگر میں نام سے ہی لے رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، یہ تمام اصحاب، یہ سارے لوگ آج سے 50 سال پہلے، ان کے والدین، ان کے دادا پردادا، یہ انگریزوں کے وقت میں، یہ سب لوگ تمام ادھر کے حاکم رہے ہیں، ادھر انگریزوں کی بلیسنگ سے بھی حکومتوں میں شامل رہے ہیں، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگ سے حکومتوں میں شامل رہے ہیں، یہ ہر طرح سے شامل رہے ہیں۔ انہوں نے خود سے کیا کیا؟ ابھی زیگم خان صاحب سوئی گیس کی بات کر رہے تھے، تو میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو پہلی گورنمنٹ ہے اس میں عدم اعتماد میں ایک ایم این اے صاحب نے جنوبی پنجاب کے تھے، انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے آئی جی آئی سے وہ الیکٹ ہوئے تھے، انہوں نے بی بی کو حق میں ووٹ دے دیا۔ تو وہ جب بی بی ان کا شکریہ ادا کرنے آئیں تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں سوئی گیس دے دیں، ہمارے علاقے میں گیس نہیں ہے۔ تو بعد میں بڑا عجیب سا، یعنی کہ یہ لگے گا آج کی جنریشن کو
انہوں نے کہا کہ یہ چاہیے مجھے اپنے 4-6 گھروں کے لیے، یہ تحصیل کو یا میرے اور لوگوں کو نہیں چاہیے، یہ مجھے صرف اسی جگہ پہ چاہیے. اور وہ اسی جگہ 20 سال صرف ان کے 8-10 گھروں میں سوئی گیس آتی رہی سوئی سے. اس کے علاوہ پورا علاقہ ایک بہت بڑی تحصیل اس سے محروم رہی. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ پنجاب کی اشرافیہ ہمیں ایکسپلائٹ کرتی ہے، ہم لوگ خود بھی، ہم نے ہزارہ جیسی صوبہ کی تحریک تک بھی نہیں چلائی، ہم صرف باتوں کی حد تک ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معیشت جو ہے یا 33% کا شیئر رکھنا، یہ صوبے کا نعم البدل نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا ایک رائٹ ہے. یہ اگر آپ سوچیں تو ایک انسانی حقوق کا مسئلہ بھی ہے. بہاولپور پہلے بھی ایک سٹیٹ تھی، تو اس حوالے سے لوگ صوبہ مانگتے ہیں. اب اس کو الجھا دیا گیا ہے کہ ایک نہیں 2 صوبے چاہیے. طارق بشیر چیمہ صاحب اب سرخیل ہیں بہاولپور سے، تو وہ یہ صوبہ نہ بنانے میں سیریس ہیں. آج سیریس ہوں تو کاغذی طور پر تو تمام پارٹیز جو کہتی ہیں ہم جنوبی صوبہ پنجاب بنانا چاہتی ہیں تو لے آئیں، بل لے آئیں اس میں اسمبلی میں. لیکن یہ کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ پی ٹی آئی کرے گی، نہ مسلم لیگ نون کرے گی. اور جو دورانی صاحب کے ذریعے رکھنا ڈالا گیا ہے صوبے کو نہ بنانے کا، انفیکٹ وہ اب اپنا پھل جو ہے وہ پیدا کر چکا ہے. اب بہاولپور والوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ کو اب صوبے کی شکل میں بحال کیا جائے. تو یہ اب اتنا آسان نہیں رہا. اور میں ان کی یہ نہیں کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں یا بڑا ترقیاتی بجٹ لے کے آئے ہیں، ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. بجٹ شہباز شریف کے پاس بھی بجٹ اتنا ہی تھا، لیکن شہباز شریف کی ایگزیکیوشن بہتر تھی، ان کی ایگزیکیوشن بھی کچھ نہیں ہے. انہوں نے دنیا کے نکمے ترین افسر یہاں بھیجے ہوئے ہیں. جو راندہ درگاہ افسر ہیں وہ اس علاقے میں ساؤتھ پنجاب میں لگائے جاتے ہیں، اور جو اچھا ہوتا ہے وہ تھوڑے عرصے بعد ٹرانسفر کروا کے یہاں سے چلا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے زیغم خان صاحب. شہباز شریف صاحب پیسے واپس لے لیتے تھے. مجھے یاد ہے جب میٹرو بس کا پروجیکٹ بننا شروع ہوا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹی ایم ایز ہیں اس جنوبی صوبہ پنجاب کی، یہاں پہ جو پیسے پڑے تھے وہ بھی واپس لے لیے گئے تھے، اور 2-2 3-3 مہینے ملازمین تنخواہوں سے بیٹھے رہے تھے. اس طرح کا تو اس علاقے سے سلوک ہوتا ہے. لیکن میری بات بڑی سادہ سی ہے، جب تک لوگ اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھیں گے، خود نہیں مانگیں گے، کوئی نہیں دے گا. اور یہ اشرافیہ جو 100-150 سال سے اپنی لیگیسی کے ساتھ چل رہی ہے، آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ مانگے بغیر دے گی؟ یہ سیکریٹریٹ کامیاب ہوگا یا ان کی نیتیں صاف ہیں؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بالکل، میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں. سیکریٹریٹ تو ایک جو ہے بالکل ہی جسے کہتے ہیں وہ خانہ پوری ہے، اور کوئی جی ہاں، لفظ میں سوچ رہا تھا کہ مناسب اور ڈیسنٹ لفظ ہو. بلکہ بہرحال آپ شہباز ایز میاں ایس صاحب کے ڈی ایم جی آفسر اس پہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ جی، کیا وہ فراڈ میں ہو رہا چھوڑے، وہ افسری گئی، وہ قصہ پارینہ بن گیا. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ذاتی طور پہ ایک الگ صوبوں جو ہے ان کا حامی ہوں. اگر 2 بنتے ہیں تو بنے. ہے. جی پنجاب ہاں، کیا بہت بڑا ہے، یہ دنیا کا 10واں یا 11واں ملک ہے آبادی کے حساب سے. اتنا بڑا رومی صاحب اگر مینج میں کرنا. ایڈ کروں گا، اگر آپ جی، مکمل کر لیں، میں تھوڑی سی ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں میں پہلے شہباز صاحب سے کر کے پھر گا. آپ کی جی طرف آتا ضرور ہوں. ضرور تو ضرور یہ ضرور. آبادی کے طور پر اس کو جب تک ہم یہ نہیں یہ ان صوبوں کی ری شفلنگ کریں گے، ہماری فیڈریشن میں بیلنس نہیں آئے گا. یہ ایک لوپ سائیڈڈ فیڈریشن ہے. یہ ایک ایسی فیڈریشن ہے کہ جہاں پہ 3 صوبے ایک طرف کر دیں تو پھر بھی وہ پنجاب کا مقابلہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتے. 144 سیٹس ہیں پنجاب کی نیشنل الیکٹڈ، باقی صوبوں کی اس سے کم ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کا امبیلنس جو بنا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اور ایڈمنسٹریٹو ریزنز بھی ہیں، اور عوام کو ریلیف دینے کا بھی ہے چکر. یہ ضرور بننے چاہیے. اور سرائکی موومنٹ ہے، بالکل اس کو کرش کیا گیا ہے. دیکھیے توصیف آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. سرائکی جو لوگ ہیں وہ اس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے جبر و استبداد سے کام لے کر ان کی اس تحریک کو دبایا گیا ہے تاریخی طور پر، اور اس کی پوری شواہد بھی موجود ہیں. اور یہ بار بار ان کو مین سٹریم پارٹیز جو ہے چونا لگا رہی ہیں. پہلے پیپلز پارٹی نے لگایا کہ جی ہم الگ صوبہ بنائیں گے،
اور کچھ نہیں ہوا. وہ الیکشن میں ہوا سارا کچھ نعرہ وغیرہ. اب پی ٹی آئی نے ایگزیکٹلی وہی فارمولا دہرایا 2018 میں. پی ٹی آئی نے کیا دہرایا آپ کو پتا کس نے ان کو فارمولا دیا ہوگا, ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں فارمولے. تو اب وہ بھی بالکل بے دک گئے ہیں. اب اگلی جو ہوگی, جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے گی وہ بھی یہی بات کرے گی, اور بیچارے جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں جو احساس محرومی کا شکار ہیں, وسائل کی قلت کا شکار ہیں, انڈر ڈیولپمنٹ کا شکار ہیں, ان کی بات بالکل ہونی چاہیے. سیکریٹریٹ اس کا آنسر نہیں ہے. مے بی ایڈمنسٹریٹولی کچھ فائدہ ہو جائے, لیکن بالکل وہ نعم البدل نہیں ہے. یہاں پر بات ہے صوبائی خود مختاری کی. جو لوگ اپنے علاقے میں موجود ہیں ان کے پاس اختیار ہو اپنی سیلف گورننس کی, حکمرانی کی. شہباز میاں صاحب آپ کا کامنٹ, اور پھر سولنگی صاحب سے کنکلوڈ کریں گے. جی رضا صاحب بہت کمپریہنسو گفتگو کر دی زیگم صاحب نے اور توصیف صاحب نے, اور اس کو پھر آپ نے ایک الگ اینگل سے آپ نے بھی اس میں اضافہ کر دیا. تو بات تو ہو گئی. اس میں جو وہ چیزیں ایڈ کرتا ہوں جو آپ دوستوں نے نہیں شیئر کی. ایک تو جب جنوبی پنجاب کا معاملہ آیا صوبے کا, وہ آپ نے بتا دیا کہ سیکریٹریٹ بننے سے بھی بہت سارے لوگوں کی دیہڑیاں لگ رہی ہیں رضا صاحب, کہ زمینوں کے ریٹ وہاں پہ کس قدر چڑھے ہیں ملتان کے اندر, اور پھر ڈی ایچ اے بننے کے ساتھ اور وہاں پہ یونیورسٹیز کے چارٹر لیے جا رہے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کا حصہ ہیں وہ سیاستدان. تو وہاں پر راتوں رات کئی گنا جو ہے پراپرٹیز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور ان کی بڑھی ہیں جو ایم این اے, ایم پی ایز اور منسٹر ہیں. اور جنوبی پنجاب کے اندر کون کہہ رہا ہے اس وقت ترقی نہیں ہو رہی؟ آپ ڈی جی خان کو دیکھیے, پنجاب کا پورے پنجاب کا بجٹ ایک طرف, وہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن 2018 سے ڈی جی خان کے اندر کتنے جو ہے ایکسٹرا ریسورسز دیے گئے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ وہاں پہ سی ایم ان کے علاقے کے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی وہ راجن پور کے دوست محمد مزاری جو پچھلے 150 سال سے حکمران ہے اس خطے کے, جس طرح توصیف صاحب نے کہا. ٹھیک ہے, پھر بھی وہ ان کی محرومیاں نہیں جاتی. میاں والی وزیر اعظم عمران خان کا اپنا ضلع, وہاں کی محرومیاں بھی ختم نہیں ہو رہی. تو یہ محرومیاں ہیں کیا یہاں کے؟ اور جو راجن پور اس کے بات ہو گئی, جو بہاول پور اسٹیٹ کی بات ہوئی اور رحیم یار خان کی بات ہوئی, تو وہ توصیف صاحب نے بتا دیا کہ یہ بڑے اچھے کھاتے پیتے اضلاع ہیں, باقی ان پنجاب کے اضلاع سے ان کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے, یہ خوشحال ہیں. ٹھیک ہے, تو اب معاملہ صرف اور صرف جو ہے یہاں پہ بدنیتی کا ہے. کوئی جماعت شمول پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, پی ٹی آئی اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, یہ کوئی جو اس حق میں نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک صوبہ بنے یا دو بنے. یہ صرف شرارت ہے, بدنیتی ہے, کچھ کرنا نہیں چاہتے. یہ جو پنجاب آپ نے کہا نا کہ پنجاب کے اگر 2 صوبے بنائے جائیں یا 3 بنائے جائے تو پھر 4 پٹوہار کا بھی بنانا چاہیے. پھر کے پی کیپ کا بھی جو پشتون اور وہ دوسرا معاملہ ہے ہزارے کا, وہ بھی الگ ہونا چاہیے. سب بننے چاہیے. اربن سندھ کا بھی ہونا چاہیے. پھر بلوچستان کا پشتون اور بلوچ جو ایک کشیدگی ہے اس کے لیے بھی پھر بلوچستان کے بھی 2 حصے صوبوں کے کریں. یہ ہونا چاہیے انتظامی سطح پہ, جہاں اپنی انتظامی جو ہے الجھنے معاملات ان کو سلجھا لیں اسی سیٹ اپ پہ رہتے ہوئے. اگر نہیں تو پھر وہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے جو 8-10 صوبے بنائے جا سکتے ہیں. لیکن وہ ویژن, وہ جو بات آج ہو رہی تھی جواہر لال نہرو کی, وہ گورننس اور گڈ گورننس کے, اور وہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ پاکستان کے اندر ایسی قادر شخصیت کبھی آئی یا ہے یا آ سکتی ہے جو پوری قوم کو اس طرح آگے لے کے چلے؟ وہ ممکن نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف سیاست ہوگی, ہو رہی ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جو جنوبی پنجاب کے عوام ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو نو ڈاؤٹ ان کا اصل مسئلہ غربت ہے, اور ان کو جو روزگار کے ذرائع جو کم سے کم ملتے ہیں. انڈسٹریلائزیشن نہ ابھی بھی ڈی جی خان کے اندر نہیں ہو رہی, ابھی بھی راجن پور میں نہیں ہو رہی, ابھی بھی ملتان میں نہیں ہو رہی. سڑکیں ٹھیک ہے بن رہی ہیں, انفراسٹرکچر بہتر ضرور ہو رہا ہے, لیکن روزگار کے ذرائع پیدا نہیں کیے جا رہے. زمینوں کی قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں شہباز صاحب, جیسا آپ نے بتایا, فائلیں جو ہیں بہاول پور اور ملتان میں جو مختلف ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں بشمول ڈی ایچ اے, ان میں 300-400% جو ہے اضافہ ہوا ہے 1 سال کے اندر.
और ये जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट वहां जाने का की वजह से बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो जो आम आदमी को रिलीफ मिलना है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है मैंने और आपने तो नहीं जाकर करनी, वो गवर्नमेंट ने या ये लोग जो है ये मजारी है, ये भोसले है, ये बुजदार है, ये हाशमी है, ये कुरैशी है, ये इन लोगों ने करनी है। इन लोगों के प्यास क्या पैसे की कमी है या इनके पास सनते नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इन लोगों ने करनी है। तो ये क्यों नहीं करते राजनपुर के अंदर? क्यों जो वहां पे बुजदार साहब है, सिर्फ डीजी खान में वहां पे कमिश्नरों के उनके मामला सुनने में आ रहे हैं, उनके भाइयों और कजन के और दोस्तों के जो वो सारे मामला आ रहे हैं, वहां इंडस्ट्री क्यों नहीं लेके जाते? किसने रोका है वहां पे इंडस्ट्री ना लेके जाए? और आखिरी बात आप ज्यादती कर रहे हैं, आप एक सखी अंदाता को भूल रहे हैं, जागीर तरीन साहब, उन्होंने तो कितनी सनतें लगाई हैं वहां पे, कमाल है। लगाई है ना, तो मजीद लगानी चाहिए, मजीद लगानी चाहिए। वो सखी अंदाता को मजीद लगानी चाहिए। अल्लाह का नाम मनो। अच्छा सखी अच्छा, अंदाता। तौसीफ साहब एक बात आपने एक बात की थी कि जो सबसे जो नकम्मा अफसर होता है उसको जनूबी पंजाब में लगाया जाता है। सर अब हालात बदल गए हैं, जमाना बिल्कुल उलट हो गया है। जब से बुजदार साहब पंजाब के वजीर आला बने हैं, पंजाब के सेंट्रल पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर पिछले 3 साल से वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं जो गुज़िश्ता 15-18 साल से जनूबी पंजाब में और स्पेशली डेरा गाजी खान डिवीजन के अंदर किसी ना किसी पोस्ट पे रहे थे, उससे नाम जानते थे या उनका ताल्लुक था, वो अब सारी सेंट्रल पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में आए हैं। ठीक है, वो जिनको आप नकम्मे तरीन कह, तो वो हमारे वजीर आला उनको जानते थे, कभी केसी था, ठीक है, कहीं डीजी खान में, तो उनको यहाँ पे कमिश्नर अब लगाया गया है। ठीक है, अब वो चीजें बदल भी पंजाब के हवाले से भी, तो थोड़ा हमें ये देखना होगा कि आवाम के साथ जरूर ज्यादती हो रही है। शहबाज साहब, मैं फिक्रा चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ उस्मान बुजदार साहब ने अपने जैसे बेहतरीन अफसर ढूंढ के पूरे पंजाब में लगाए। जी माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनसे वो बतौर तहसील नाज़म मिलते रहे हैं या इंस्पायर्ड थे, ठीक है, तो उनको अपने इर्द गिर्द लेके आ गए। बात ये कि आप लोग भूल जाते हैं कि खान साहब ने कहा था कि बुजदार साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता, तो इसलिए आप लोग भी उसी आर्जे का शिकार हैं कि उनका काम जो आपको नहीं दिखाई दे रहा। तौसीफ, तो बगैर देखे हुए कुछ चीजों पे ईमान लाना चाहिए, ईमान ले आना चाहिए कुछ चीजों पे बगैर देखे हुए। ठीक है, मैं तो खान साहब को, मैं उस्मान बुजदार साहब को भी मानता हूँ और मैं खान साहब को भी उस्मान बुजदार प्लस मानता हूँ, मुझे तो कोई इनकार ही नहीं। अच्छा जी, तो रजा में सिर्फ एक चीज मुझे इजाजत दीजिए। जी कहिए। देखिए मियाँ साहब ने कही, मैं इसको थोड़ा सा वो करना चाहूंगा। देखिए, ना तो इस वक्त जनूबी पंजाब को एक्स्ट्रा वसाइल मिल रहे हैं, ना 70 साल में कभी मिले हैं। अगर इस वक्त 33% से ज्यादा जनूबी पंजाब में मिल रहे हैं तो प्लीज मियाँ साहब बता दें, कोई स्टोरी कर दें, कहीं बता दें। इस वक्त भी 33% पूरा नहीं मिल रहा होगा। जो बेहतरीन दौर था शहबाज का, जब उन्होंने कहा कि मैंने बस गेम चुक दी है और 33% कर दिए हैं, 33% वो था जो उनकी आबादी के मुताबिक था, कोई आसान नहीं था। उस वक्त भी 20% मिल रहे थे। तो जो काम हुआ है वो हक से कम में हुआ है, और हक से कम में मिलते हुए भी आपको बेहतरी नजर आ रही है। अगर 70 साल हक मिलता तो क्या होता। शहबाज शरीफ साहब ने पूरे 10 साल में, ये ऑन द रिकॉर्ड है, 60% प्लस डेवलपमेंट बजट जो है वो सिर्फ एक शहर में लगाया है। अब अगर इस गवर्नमेंट ने, मुझे मालूम नहीं है, अगर थोड़ा बहुत बैलेंसिंग की है तो दैट वाज मच नीडेड। जरूरत तो इस बात की है कि 33% से उस इलाके को ज्यादा मिले, क्योंकि जो 70% ज्यादती हुई है उसका कौन अजाला करेगा। उसके इलाके को तो एक्स्ट्रा जॉब्स मिलनी चाहिए, क्योंकि 70 साल आपने जॉब्स छीनी है। उसको तो एक्स्ट्रा फंड्स मिलने चाहिए, क्योंकि 70 साल आपने उनके फंड्स छीने हैं। लेकिन इस वक्त भी आबादी के तनासुब से, उनके हक के लिहाज से हरगिज ज्यादा नहीं मिल रहा। जी थैंक यू जैगम साहब, ये अहम नुक्ता था। सोलंकी साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये आपने सब अब सुन ली, बड़ी गर्मा गर्म बहस और बहुत अच्छी बातें भी निकली इस गुफ्तगू से, तो आप इसके ऊपर अपना कमेंट दीजिए और फिर हम जो है प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। मैं जी कोई बहुत मुझे इजाफा नहीं करना, क्योंकि जैगम और तौसीफ और मियाँ साहब ने बड़ी तफसील से बात कर दी है और आपने भी उसको समअप कर दिया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई भी जमात संजीदा नहीं है जनूबी पंजाब या सराइकी सूबे में। मुझे ऐसे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे,
اور صوبہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آئین کے اندر درج ہے, وہ سب کو پتہ ہے. پہلے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے وہ منظور کرنا ہے, اس کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی نے 2/3 اکثریت کے ساتھ کرنا ہے, جیسا کہ 18ویں ترمیم کے دوران ہوا. تو ایسی کوئی کوشش ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی. جب تک یہ ہو یا نہ ہو, جو مسئلے کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل ہے 140 اور 140A مقامی حکومتوں کا, جب تک ان کو امپاور نہیں کیا جاتا اور جب تک پروونشل فائنانس کمیشنز نہیں بنتی اور وہ ان کا اور لوکل جو گورنمنٹس ہیں ان کا آپس میں ایک فریم ورک نہیں بنتا, تب تک یہ مسائل رہیں گے. جنوبی پنجاب میں اور مسائل کے ساتھ ساتھ جو بڑی جاگیرداری اور بڑی جو زمیندار ہے اس سسٹم میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے, اس کے بغیر بھی وہاں پر پسماندگی جو ہے وہ دور نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ آج کی ہمارا جو پروگرام ہے وہ ختم ہوا. آپ سے اجازت, اور کل انشاءاللہ شب 9 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ زیغم صاحب, توصیف صاحب اور شہباز میاں صاحب اور خلنگی صاحب. خدا حافظ.